اور ہمارا اعلان ہے کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل میں پھنسا. علماء دیوبند دلیل کی دنیا کے باتاج بادشاہ ہیں. بے تاج کیا ہوتا ہے؟ باتاج بادشاہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر 5A کے حوالے سے آج بات ہوگی. سب سے پہلے میں نے اس کو اس لیے چوز کیا کیونکہ میرے ہاتھ یہی لگا، اور میں نے اسے اور بھی ہیں، ایسا نہیں کہ اور نہیں، یہ سارے ریسرچ پیپر میرے پاس ان کے ہیں. میرے پاس ان کا جو ریسرچ پیپر 5A آیا ہے، اس میں شروع کی جو چند سطریں میں نے پڑھی ہیں اس میں مجھے اتنی غلطیاں محسوس ہوئی ہیں کہ ایک عام انسان ان غلطیوں کو نوٹیفائی نہیں کر سکتا. تو کسی عالم سے رہنمائی لینا عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی عالم سے اس حوالے سے پوچھ لیا کریں. تو پرابلم سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ فرقہ واریت سے بچ کے، یہ دیکھیں پہلی لائن، فرقہ واریت سے بچ کے صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، یعنی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ وہ پبلک کون سی ہوگی جس کو وہ ٹارگٹ کریں گے. یہاں پہ یہ کہہ سکتے تھے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن و حدیث نہ بولتے، یہ بول دیتے فرقہ واریت سے بچ کر اصلی تعلیم، صحیح الاسناد تعلیم یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوریجنل دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے. تو پہلی سٹیٹمنٹ جو یہ ابھی سٹیٹمنٹ تو آگے چلے گی، خیر ان کے ریسرچ پیپر 5A کے اندر سٹارٹنگ پر ہی پہلا جملہ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو بھی چیز، جو بھی ویڈیو لگاتے ہیں، جو بھی پمفلٹ شائع کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ پراپرلی اس کے اوپر کرٹکس بیٹھتے ہیں اور پراپرلی جائزہ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے معاملات ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اردو بھی صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں. اس طرح تو اگر فرقہ واریت سے بچ کر یہ کہتے ہیں، اور جو انہوں نے آگے شرط لگا دی ہے اس شرط کے مطابق یہ ہے کہ پھر یہ بھی جو بتائیں گے آگے وہ بھی ایک فرقہ بن جائے گا، جسے ہم انجینئرنگ فرقہ کہہ سکتے ہیں، مرزائی فرقہ کہہ سکتے ہیں، جہلمی فرقہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. تو آپ اس لائن کو ذرا غور سے پڑھیں. فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد اور وہ احادیث جو صحیح ہے ان کو حجت و دلیل ماننے والے، یعنی کہ ایسا بندہ ان کو نہیں چاہیے. یہاں پہ یہ اس بندے کو مستثنا کر رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں کہ جو ضعیف حدیث کو بھی کہیں نہ کہیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شاذ حدیث ہوتی ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہیں، مرسل روایات ہوتی ہیں انہیں بھی کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو مسلمان ہیں اور یہ روایت استعمال ہوتی ہیں. ابھی نیچے ایک اصول بتائیں گے، وہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن یہ جو جملہ پہلا ہے نا، میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم اس جملے کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پبلک یہاں پہ انجینئر صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ پبلک ہوگی، اسپیسیفک پبلک، وہ مسلمان ہے اور باقی سارے کافر. الٹیمیٹملی اسے کہتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے میسج کو کنوے کرنا، پبلک کو ٹارگٹ کرنا. جب پبلک ٹارگٹ ہو گئی، اچھا پبلک کتنی ان کی؟ پبلک یہ جی پوری دنیا میں 4 ارب مسلمان ہوں گے اپروکسیمیٹلی، جس میں سے صرف 20 لاکھ مسلمان ان کے پاس ہیں. یعنی کہ آٹے میں نمک، ایک تھال ہوتی ہے نا جس میں آٹا گوندتے ہیں، اس میں جو چٹکی پر نمک ڈالتے ہیں نا، وہ انجینئر صاحب کی پبلک ہے. اس میں بھی کنفلکشن ہے. جو انجینئر صاحب والے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے علماء کے پاس جاتے ہیں، ہمارے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، شاگردوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم سے تو غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں اتنا نہ اچھلا کریں. انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جو زیادہ اچھلتے ہیں نا، اس پہ مجھے اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو عالم ہونے کی ڈگری دے رہے ہیں کہ جی وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے، وہ ایسے 1 to 1 to 1 to ایک با ایک یکے بعد دیگرے جو ہے وہ احادیث پیش کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں. تو بھائی بات اتنی سی ہے کہ حوالے تو جوزف بھی دیتا ہے، ڈیوڈ بھی دیتا ہے، اس میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے حوالہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس پر بحث ہے. تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ حوالہ جو ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. بہرحال پہلی لائن غلطی مجھے محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ ریسرچ پیپر 4 صفحوں کے اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، یہ پہلی 4-5 لائنوں میں جو غلطی اس کو درست کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. یہ لکھا ہے جی یہ صاحب نے دوسرا جملہ. آ جاتے ہیں تیسرا جملہ جو ٹائٹل ہے رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. ٹھیک ہے، ٹائٹل اچھا ہے. رافضیت کیا ہے بتانا چاہیے، ناصبیت کیا ہے بتانا چاہیے، اور یزیدیت کیا ہے وہ بھی بتانا چاہیے. رافضیت کی ڈیفینیشن کیا کی انہوں نے، دیکھیں فرماتے ہیں مرزا انجینئر صاحب، صحابہ کرام کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا. اب اگر ہم آپ کو صحابہ کرام کی گستاخیاں اور ان کا بغض دکھا دیں انجینئر صاحب کی ویڈیوز سے،
تو یہ جو انہوں نے ٹائٹل بنایا ہے بلیک کلر میں رافضیت لکھا ہے اور آگے چھوٹی سی ڈیفینیشن رافضیت کی ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ رافضیت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور فرقے 73 جو بن گئے ان کے نام کیا ہیں, ہم اس طرف نہیں جاتے. ابھی ہم صرف اتنی بات کر لیتے ہیں کہ رافضیت جو مرزا صاحب نے ڈیفینیشن دی ہے نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا, اگر یہ دو باتیں ہم آپ کو دکھا دیں تو کیا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس مانیں گے یا بائیک آؤٹ کریں گے انجینئر صاحب کا, یا کچھ بھی نہ کریں؟ ان کو عالم مانتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے آپ ان کو عالم نہ مانیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو استاذ نہ مانیں, اپنا کریں, کیونکہ تحقیق کے بعد جو ہے وہ انسان بدل جاتا ہے, اس کو جب حقیقت واضح ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو وہ بدل جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے مرزا صاحب کو بھی کبھی نہ کبھی پتہ چل جائے یا محسوس ہو جائے کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے, واللہ عالم. لیکن ہم اس ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں صحابہ کرام کا بغض اور ان کی گستاخیاں, یہ ہے رافضیت. یہ اگر ہم آپ کو دکھائیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے. نمبر 2, ناسبیت کیا ہے؟ ناسبیت انجینئر صاحب کے ہاں ناسبیت سے مراد ہے حضرت علی کا خالص بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا. ہم اس طرف نہیں جاتے کہ ناسبیت کی اصل میں ڈیفینیشن کیا ہے, صرف اسی پہ چلتے ہیں جو انجینئر صاحب نے پیش کر دی ہے اس ریسرچ پیپر میں, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض, ان کی گستاخیاں. تیسری, یزیدیت. اب اس میں مجھے اختلاف ہے. یزیدیت کا جو ڈیفینیشن ہے ہم جو ہے اس پہ نہیں جاتے, ہم صرف یہ جو یہاں پہ لکھی گئی ہے اس کی تردید کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا. خالی یزید لکھ دیتے, بن معاویہ لکھنا ضروری تھا. چلیں بن معاویہ لکھا تو اوپر رضی اللہ بھی لکھ دیتے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا آپ رضی اللہ نہیں مانتے؟ جبکہ آپ نے ایک ویڈیو میں کلپس میں کہتے رہتے ہیں, میں کیا یہاں پہ حوالے لگاؤں کہ ہم ان کو رضی اللہ بھی کہتے ہیں اور دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں. تو یہ جو دل پہ پتھر رکھ کے کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کو, تو آپ کی یہ رافضیت والی ڈیفینیشن کے عین نہیں ہو جاتا؟ صحابہ کرام کا بغض اور ان کی گستاخیاں, بغض کہ ہم ان کو رضی اللہ کہتے ہیں دل پہ پتھر رکھ کے, گستاخی اس کے اندر ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ایک صحابی کو یہ کہتے ہو کہ اگر ان کے سامنے میں ہوتا اس دور میں تو تلوار نکالتا. کس کے خلاف؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. تو اتنی جرات آپ کے اندر جو آئی ہے کہاں سے آئی ہے؟ ڈیفینیٹلی رافضیت سے ہی آئی ہے. آپ کی اس ڈیفینیشن کے عین ہو گئے آپ, یہ جملے بھی ٹھیک نہیں ہیں. تیسرا, میرے مسلمان بھائیوں, شیطانی وسوسوں کے باوجود اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. یہ اہم تحقیق جو ہے انجینئر صاحب کی قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے, یعنی کہ یہ جو تحقیق آپ کے سامنے 4 صفحوں کا ریسرچ پیپر ہے, اس میں قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری بات نہیں ہوگی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کہ نہیں. الحمدللہ جل جلال, اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع. اس تحریر میں رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت جیسی مہلک روحانی بیماریوں کا علاج صرف قرآن اور احادیث جو کہ صحیح ہوں گی ان سے کیا جا رہا ہے. رہی حقیقت تاریخ طبری کی اور تاریخ ابن عساکر کی, تاریخ ابن کثیر کی, تاریخ ابن خلدون کے چند بے سند اور ضعیف من گھڑت واقعات اور بے بنیاد روایات کی, تو عقل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین اور عظام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ کھوٹے سکے ہیں. یعنی کہ انجینئر صاحب نے ایک چیز تو یہاں اپنے اس ریسرچ پیپر میں کلیم کی ہے کہ محدثین اور عظام جو ہیں ان کے ہاں کچھ قوانین ہوتے ہیں, ان قوانین کو فالو کرنا ہوتا ہے. کہیں پہ امام بخاری کا ایک قانون ہوتا ہے, اس کے عوض وہ حدیث لے کے آتے ہیں, وہ قانون بناتے ہیں, اس قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں, پھر وہ حدیث کو لے کے آتے ہیں, پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, اور امام بخاری کے قانون کے مطابق وہ حدیث ہم صحیح بھی مانتے ہیں. ان کے عوض امام مسلم آتے ہیں. امام مسلم کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری کا تو قانون ہے آلریڈی, امام مسلم بھی ایک قانون کے تحت حدیث لے کے آتے ہیں, اور وہ اسی قانون کے عوض یا کبھی کبھی ان کا کال میں آ جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں انہوں نے بدعت کی ہے, یہ تو بدعتی بات کر دی. تو کیا آپ امام مسلم کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں جس طرح یہ صحابہ پہ چڑھ دوڑیں؟ ٹھیک ہے, اور یہ دونوں بابے بخاری مسلم انجینئر صاحب کے بابے, ٹھیک ہے, کیونکہ صحیح حدیث کی بات کی انہوں نے, اور ان کے ذوم میں صحیح حدیث صرف بخاری میں ہے, صرف مسلم میں ہے, باقی تو صحیح حدیث ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں نا. پوری سیاستہ میں صرف 2 کتابیں صحیح مسلم بخاری, اور باقی جتنا علمی میدان ہے, جتنی احادیث ہیں, جتنے محدثین ہیں, ان میں ان کو کوئی محدث اور حدیث صحیح ملتی نہیں ہے. یہ ان کے کال اور فیل سے ہم نے اسیس کیا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, تو انجینئر صاحب کبھی نہ کبھی کلیریفائی کر دیں گے کہ نہیں, ہم بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی اور بھی بابے ہیں جن کو ہم اپنا بابا مانتے ہیں. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ یہ مرزا صاحب نے قانون فالو کرنا ہے کہ محدثین نظام کے ہاں علمی میدان میں کچھ قوانین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا جو میدان ہے محدثین کا میدان,
اس میں راوی کس طرح ہوتے ہیں، حدیث کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، پھر معاملات دیکھے جاتے ہیں، سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، سند دیکھی جاتی ہے، حدیث کی کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو وہ سارے محدثین کے جو معاملات ہیں وہ مرزا صاحب کی ان احادیث کے حوالے سے ویریفائی کریں گے، ان کی احادیث اٹھا کے وہاں ڈالیں گے اس مشین میں جو محدثین کی ہے، اور پھر دیکھیں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اچھا، جو نتیجہ نکلے گا ظاہر ہے وہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ تو ان سے بھی بڑے عالم ہیں، پھر وہ اس کو امید ہے انشاءاللہ مان لیں گے۔ اچھا، ریسرچ پیپر ایسے میرے ہاتھ میں بھی ہے، سامنے اسکرین پہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے نوٹ۔ اب نوٹ دیکھیں کیا ڈالا ہے انہوں نے۔ اللہ کے پیارے محبوب ہمارے انتہائی شفیق آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث کے نمبر علماء حرمین، یہ لفظ آپ نے لکھ لینا ہے۔ انجینئر صاحب کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ حرمین والا لفظ ایک ڈائری لیں اور اس میں لکھ لیں حرمین، اور بیروت کی جاری شدہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے عین مطابق ہے۔ اچھا، موقف پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ذرا اس کی جانچ پڑتال کر لیں کہ یہ لال کلر کا، ریڈ کلر کا جو جملہ ایڈ کیا ہے، جب یہ بات کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جی انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں ہماری ایک کتاب ہے مشترکہ تمام علماء دیوبند اور علماء حرمین کے، اس پہ سائن ہے کہ جی یہ دستاویز بالکل ایکوریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک بریلوی عالم جو تھے، ایک بریلوی مولانا تھے، ان کے الزامات لگانے کے عوض جوابات کے طور پر یہاں سے لکھی گئی تھی، اور علماء حرمین ہی نے ویریفائی کیا تھا کہ آپ کے عقائد ٹھیک ہیں، جس میں سے مرزا صاحب نے 3-4 عقائد نکالے اور امت کے اندر ایک ایسا وبال کھڑا کیا کہ جی یہ ان کی ایسی کتاب ہے، یہ تو پڑھاتے ہیں اور یہ ان کے عقائد ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ وہ جو کتاب جس کا میں نام ابھی حذف کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہوگا، وہ کتاب نہ تو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سال اولا میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، فورتھ ایئر میں، ففتھ میں، سکستھ میں، سیونتھ، ایٹھ تک نہیں پڑھائی جاتی۔ ہاں، کوئی مناظرین حضرات ہیں، جب وہ مناظرے کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا جب وہ مفتبی بن رہے ہوتے ہیں تو زہر بحث لائی جاتی ہے، 25-26 عبارات پہ ایک کتاب ہے، اور بتایا جاتا ہے ان کو کہ جی یہ علماء حق جو ہیں، علماء دیوبند، ان کے یہ عقائد ہیں، اور اس میں اختلاف ہے بریلوی حضرات کو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوالات کیے، ہم نے ان کے جوابات ریکارڈ کیے، اور ثالث بن گئے علماء حرمین۔ یہی حرمین جو یہاں پہ دیکھیں سامنے آپ کے مینشن ہے، کیا ہے؟ تمام صحیح حدیث کی نمبرنگ علماء حرمین نے کی۔ اب جب ہم اپنی کتاب کو، مثال کے طور پہ یہ انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر نہیں ہے، یہ وہ ہماری کتاب ہے، مثال کے طور پہ ہم اپنی اس کتاب کو ویریفائی کروائیں علماء حرمین سے، جس میں اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کتاب لکھنے والے ایک ہمارے حضرت، ان کا نام میں حذف کروں گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف یا ان کے لیے یا ان کے کسی ویڈیو پر میں اپنے اتنے قیمتی علماء جو ہیں ان کا نام زیر بحث لاؤں۔ ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ ہم اپنے علماء حق کا نام جو ہے وہ ان کی خاطر یا ان کے عوض بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ ہم موجود ہیں، ہم جواب دیں گے۔ تو اگر ہم علماء حرمین سے ویریفائی کروائیں اور وہ سائن بھی کر دیں، 25 بندے مصر کے، بحرین کے، مکہ کے، مدینہ کے، مصر کے علاوہ اور کئی ملک ہیں عرب کے، ان علماء کے اس زمانے کے 150 سال پہلے سائن ہوئے ہیں کہ جی آپ کی عقائد ٹھیک ہیں، 25 باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ آج 150 سال بعد مرزا صاحب آئے ہیں، انہوں نے وہ شیلف میں سے کتاب نکالی اور امت کو گمراہ کر دیا کہ جی ان کے یہ عقائد ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عقیدہ ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس ہے، وہ کعبہ کے وہ جو مٹی مس ہے وہ عرش سے افضل ہے، یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ تو بعد میں بنے گا، پہلے یہ ہے کہ کسی سوال کا جواب بھی ہے۔ عقیدہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن کسی سوال کا جواب ہے، کوئی الزام لگا ہے، اس کے جواب میں ہم نے یہ بات ریکارڈ کروائی اور ہم نے ثالث اس کو بنایا جس کو انہوں نے ابھی ثالث بنایا۔ اس ریسرچ پیپر کی ساری بنیاد تمام صحیح حدیث کی نمبرنگ علماء حرمین اور بیروت کی جاری شدہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے۔ اب اگلی بات سنیں، اور اسی تحریر میں صرف وہی حدیث شامل ہے۔ کیا بات کی؟ علماء حرمین کو انہوں نے اپنا ثالث بنایا، اور آگے کیا بات کرتی؟ تحریر جو یہ لکھی ہے ریسرچ پیپر 5A، اس کے اندر وہی حدیثیں شامل ہیں، یعنی کہ یہ اپنی ویریفیکیشن کروا رہے ہیں علماء حرمین سے۔ اب یہ علماء حرمین سے ویریفیکیشن کرائیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ویسے میں کہہ رہا ہوں ہم تیار نہیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں اگر یہ ہمیں کہیں تو، لیکن ہم کہیں تو پھر ہم سے پوچھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نیچے خود ایڈ کر دیا۔ کیا ایڈ کیا؟ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اس کی صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے، یہ جو میں باتیں میں یعنی کہ انجینئر صاحب کروں گا، اس کے تمام پاک و ہند میں جتنے بھی اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے 3 مسلک، بریلوی، دیوبندی، سلفی حضرات یعنی کہ اہل حدیث حضرات، بالاتفاق کرتے ہیں۔ بھائی یہ اتفاق کرتے ہیں، کیسے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک عالم اہل حدیث کا لے آئے،
بریلوی کا لے آئیں, دیوبند کا ایک عالم لے آئیں تینوں میں سے, اور وہ عالم یہ کہیں کہ جی میں انجینئر صاحب کے ساتھ ہوں, ہم اس جملے کو مان لیں گے, ورنہ یہ جملہ غلط لکھا ہوا ہے, دھوکہ ہے, عوام کو دھوکہ ہے. عوام ان کی جو ہے, میں اب کیا کہوں, جو انجینئر صاحب نے عوام ٹارگٹ کیا وہ بچے ہیں سارے, انہوں نے نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا ہے. نوجوان نسل جو ہے اسے چاہیے چسکا, اسکرولنگ چاہیے, بس اسکرولنگ مل گئی, چسکا لے رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ آپ کو چسکا ہی دے رہے ہیں انجینئر صاحب. میں تو آپ سے مخاطب ہوں جو اسٹوڈنٹس ہیں انجینئر صاحب کے, کہ وہ آپ کو چسکا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچیں. دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسالک بریلوی, دیوبندی, سلفی, یہ تمام مسالک ہو گئے اہل سنت کے. یعنی اہل سنت میں سے انہوں نے سب سے پہلے شافعی باہر کر دیے, مالکی باہر کر دیے, حنبلی باہر کر دیے, اور موطا امام مالکی جو ہیں, موطا امام مالک جو ان کے امام ہیں حضرت محمد بن مالک, ان کے اتنے حوالے یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ محمد بن مالک نے رفع الدین پہ یہ کہا, محمد بن مالک موطا امام مالک میں یہ لکھا ہے. تو یا وہ غلط بات ہے یا پھر یہ غلط بات ہے, کیونکہ یہاں پہ اہل سنت میں انہوں نے صرف 3 ہی بندے کاؤنٹ کیے ہیں برصغیر کے, بریلوی, دیوبندی اور سلفی. برصغیر میں مطلب یہ برصغیر سے بعد عرب کو نہیں مانتے. ان کو چاہیے تھا لکھتے اہل سنت کے جتنے بھی مسالک ہیں نا, ٹھیک ہے, ان میں سے بریلوی, دیوبندی اور وہابی. کیونکہ وہابی اگر آپ پاکستان میں کلیم کر رہے ہیں تو وہابی تو اصل میں عرب میں بھی موجود ہیں. سلفی جتنے حضرات ہیں سلفی وہاں پہ, یہاں پہ تو نہیں ہے. یہاں پہ جو اہل حدیث بیچارے ہیں ہمارے بھائی, ان کو آپ وہابی کہہ دیتے ہیں. تو ان کی سٹیٹمنٹ یہ بالکل ٹھیک نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, کوئی بریلوی, کوئی دیوبندی, کوئی وہابی اس بات پہ بالکل اتفاق کرتے ہیں, یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس پہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. انجینئر صاحب نے ہم سے بات ہی نہیں کی ہوئی, نہ ہم سے پوچھا, نہ ہم سے سائن کرائے, کوئی چیریٹی وغیرہ کچھ بھی سائن نہیں کیا ہوا, کوئی ڈاکیومنٹ سائن نہیں ہوئی. یہ انہوں نے جھوٹ باندھا ہے, جھوٹ لکھا ہے. آگے چلیں. اگلا نوٹ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے علماء اور درویشوں کی تعلیمات کے بجائے اپنی وحی یعنی کہ قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اب دیکھیں یہ جملہ کتنا غلط لکھا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے درویشوں کی تعلیمات کے بجائے, یعنی کہ اسلام سے پہلے یا اسلام کے اندر کوئی ایسے درویش آئے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات کے دی ہے, اور اللہ نے بجائے ان درویشوں کے, ٹھیک ہے, ان کی تعلیمات کے وحی یعنی اپنی وحی. اور وہ وحی کیا ہے, ان کی ڈیفینیشن, وحی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قرآن اور اس کی صحیح تفسیر یعنی کہ صحیح حدیث. یہ چلو جی, یہ اس کی آ گئی, کیا کہتے ہیں جی, وحی کی ڈیفینیشن. اب یہ ڈیفینیشن بھی غلط ہے, صحیح ہے, ہم اس پہ بعد میں بحث کریں گے. اور نبی علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اور بھی کئی چیزیں وحی کے حصے میں آتی ہیں. اس ڈیفینیشن پہ ہم نہیں جاتے, اتنی لے لیتے ہیں جتنی انجینئر صاحب کے علم اور فراست کے اندر آئی ہے, وہ یہ ہے قرآن اور اس کی صحیح حدیث کی تفسیر. مجھے ایک بات بتائیں, یہ لائن لکھی ہوئی ہے, اس کے بالکل ہی اوپر انہوں نے کہا اہل سنت کے 3 فرقے ہیں, ٹھیک ہے, دیوبندی, بریلوی, وہابی. یہ جو انہوں نے نیچے وحی کے آگے ڈیفینیشن کی ہے بریکٹس میں, یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ تو وہابیوں کی ہے, اہل حدیث کی ہے اگر دیکھا جائے. کیونکہ قرآن حدیث یہ جملہ اہل حدیث حضرات کے منہ سے ہم نے سنا ہے. اگر تو انجینئر صاحب وحی کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں جو اہل حدیث حضرات کی ہے, تو پھر انجینئر صاحب کا وہ نعرہ, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اس میں سے پھر وہ یہ ایڈ کریں کہ نہ میں بابی, میں ہوں وہابی اور میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو مجھے اعتراض نہیں ہے. یہاں پہ وحی کی ڈیفینیشن غلط کرتے ہوئے بریکٹس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وحی کا مطلب ہے تفسیر, کون سی, جو صحیح حدیث سے ہو, یعنی قرآن اور حدیث, 2 باتیں. اب قرآن اور حدیث کے دعوے دار جو ہیں وہ اہل حدیث حضرات ہیں, یہ تو ہمیں کنفرم ہے. دیوبندی, بریلوی بھی ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن حدیث ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم آگے ایڈ کرتے ہیں اجماع اور پھر قیاس بھی ایڈ کرتے ہیں. اہل حدیث حضرات ان کے بقول, میں اپنے بقول نہیں, ان کے بقول قرآن حدیث یہ سلفی حضرات ہیں. تو اب مرزا صاحب کا نعرہ ہے میں نہ میں وہابی نہ میں بابی, یا وہ کہیں نہ میں بابی, میں ہوں وہابی اور اس کے ساتھ میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو پھر ان کی یہ جو بات انہوں نے لکھی ہوئی نا وحی کی ڈیفینیشن بریکٹس میں, یہ ٹھیک مانی جائے گی. ورنہ پھر اگر یہ ٹھیک ماننی ہے پھر وہ نعرہ تبدیل کریں کہ نہ میں بابی, میں ہوں وہابی اور ساتھ میں مسلم علمی کتابی, تو بھی ٹھیک ہے. مسئلہ یہ کہنے کا یہ کہ میں کوئی اعتراضات نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسٹیکس کتنی ہیں. ابھی میں نے صرف یہ 4 لائنیں پڑھی, اس میں یہ مسٹیکس آ گئی. اگلی مسٹیک سنیں. نوٹ فرماتے ہیں اجماع امت کیا ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ ہم بعد میں کبھی کوئی پوچھے گا اگر انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ تو ہم اسے بتا دیں گے, ورنہ جامعہ اویلیبل ہے, آپ آئیں, لائبریریز میں جائیں, دارالفتہ میں جائیں, آپ کو ایسے منٹ میں بتا دیں گے. 1 منٹ لگے گا بتانے میں کہ اجماع امت کہتے کس کو ہیں. لیکن چلیں ابھی پرابلم اسٹیٹمنٹ سامنے, ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اجماع امت کو حجت ماننا, دراصل قرآن اور حدیث کو
قرآن اور حدیث کا حکم ماننے میں ہی داخل ہے. اب اجماع امت کو ماننا تو داخل ہے، لیکن اجماع امت ہوتا کیا ہے؟ انجینئر صاحب ذرا تھوڑی سی عقل سے کام لیتے. جس طرح وہی کیا کہ بریکٹ ڈال کے کی ہے نا ڈیفینیشن، اجماع امت کے آگے بریکٹ ڈال کے بتا دیتے اجماع امت کیا ہے. کیوں نہیں ڈالی؟ میرا خیال ہے آتی نہیں ہوگی، یا پتہ ہے بتانا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ چل رہا ہے رافضیت کا. اگر اجماع امت بتا دیں گے، صحابہ مینشن کریں گے تو رافضیت ان کی کھل کے باہر آ جائے گی. تو رافضیت اصل انجینئر صاحب کے اپنے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہاں وہ بریکٹ اس وجہ سے موجود نہیں ہے، ورنہ موجود ہوتی. امید ہے مجھے کہ مسئلہ یہی ہوگا، رافضیت ہے ان کے اندر، کیونکہ اگر نہ ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جاؤں گا. اگر میں اس زمانے میں ہوں گا یا ہوتا تو کھڑا ہو جاتا. یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں آپ کی. عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، آپ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ لفظوں کے ساتھ کیسے جھول جھال کرتے ہیں. شیطان نے اللہ کے آدم کو نہیں مانا. انجینئر صاحب اللہ کے اسی دین کو نہیں مانیں گے جو ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے. ہاں، جو ان کے ذہن میں آتا ہے، جو ان کو سمجھ آتا ہے، جو کتاب ان کو اچھی لگتی ہے، اس کو وہ مان لیں گے. تو یہ سمپل سی ایک بات ہے. ایک وہ جو علماء بتا رہے ہیں، دیندار لوگ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کو آپ بالکل بھی نہ مانیں. الٹا ان پہ الزامات لگائیں، علماء کو بدنام کریں، ان کے بارے میں بری باتیں کریں. جو علماء فوت ہو گئے ان کو قبروں سے نکال کے کہیں چھوٹو نکالو، بڑو نکالو. یہ اسلام کا اسلوب نہیں ہے. اجماع امت پہ آتے ہیں. نوٹ میں ڈالا اجماع امت. اجماع امت کیا ہے؟ نہیں بتایا، حذف کر دیا، جبکہ اوپر وحی کا بتا دیا. یہ اوپر وحی کا بتا دیا، اجماع امت کھا گئے. کیوں کھا گئے؟ کیونکہ میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے اجماع امت میں سب سے ٹاپ پہ آتے ہیں صحابہ. صحابہ کا نام لینا پڑے گا. جب صحابہ کا نام لے لیں گے تو اوپر انہوں نے جو یزید بن معاویہ لکھا ہے وہاں رضی اللہ تعالیٰ ماننا پڑے گا. اب رضی اللہ تعالیٰ مان لیں گے، پھر وہاں وہ بات چھوڑنی پڑے گی کہ اگر اس دور میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ ہوتا اور امیر معاویہ کے خلاف ہوتا، تلوار اٹھاتا. کوئی نہ کوئی بات تو چھوڑنی پڑے گی نا. تو انجینئر صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ ایک جگہ بات کرتے ہیں، دوسری جگہ دوسری بات کرتے ہیں، وہ دونوں آپس میں کنفلکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہے. بہرحال پرابلم اسٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن اور حدیث کو ماننے کے حکم کے برابر. اب اجماع امت کیا ہے یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کیا. کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، کوئی بات نہیں. اگر قرآن اور سنت، اچھا اب اگلی بات قیاس کے لیے آ جائیں. اب قیاس اور اجتہاد دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. قیاس یا اجتہاد، چلیں یہ ایک جملہ انہوں نے اچھا لکھ دیا ہے، قیاس یا اجتہاد الگ الگ بتا دیا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا قیاس اور اجتہاد ایک ہی کر دیں گے. قیاس اور اجتہاد ایک ہی چیز ہے. بہرحال اگر قرآن اور سنت صحیح حدیث، یعنی کہ ان کے مطابق، یہاں بریکٹ آ گئی، قرآن اور سنت مطلب صحیح حدیث. آپ نے مرسل روایت نہیں لینی، آپ نے ضعیف روایت نہیں لینی، آپ نے شاذ روایت نہیں لینی، آپ نے حسن درجے کی روایت نہیں لینی، صحیح لینی ہے بس. اسے کہتے ہیں قرآن اور سنت کی اصل تفسیر، صحیح حدیث، ٹھیک ہے. اور قانون کیا ہے انجینئر صاحب کا؟ اوپر حالانکہ انہوں نے مینشن کیا، یہ آپ اوپر دیکھ لیں. محدثین عظام کے علمی میدان کے اندر کچھ قانون ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیں گے، وہ قانون لیں گے جو انجینئر صاحب کا ہے. کیونکہ انہوں نے فرما دیا قرآن اور سنت یعنی کہ صحیح حدیث بس. حسن درجے کی، حسن کبیر درجے کی، حسن جو ہے صغیر درجے کی، یا کوئی ایسی حدیث جو شاذ ہو، یا کوئی ایسی حدیث جو مرسل ہو، یا ایسی کوئی حدیث جو مشہور ہو، سب چھوڑ دیں، صرف صحیح حدیث لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی قرآن اور سنت ہے. اور آگے اجماع امت کے مخالف بھی نہ ہو. اجماع امت کے مخالف نہ ہو تو اجماع امت کیا ہے یہ انہوں نے اوپر بتایا نہیں، صرف بتا دیا کہ اجماع امت کو مانتے ہیں. اجماع امت ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفینیشن نہیں بتائی. اب ان کی عوام کیا ہوتی ہے، یہاں سے بے دک جاتی ہے. انجینئر صاحب نے بڑا اچھا حوالہ دے دی جی اجماع امت کو. اب اجماع امت ہوتا کیا ہے نہ انجینئر صاحب کو پتہ ہے نہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے. اور اگر بتائیں گے تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس مانیں گے، باقی دنیا کا کوئی عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ سوائے چند ایک لبرل لوگوں کے، چند ایک سیکولر قسم کے لوگوں کے، چند ایک ایسے لوگوں کے جو علماء سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، قرآن کھول کے پڑھا نہیں کبھی. انجینئر صاحب کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، آج قرآن کی کون سی آیت پڑھی ہے؟ ٹھپ. چلیں قل هو اللہ احد سنا دیں، میرے ساتھ بات کرنے آئے آپ پلیز کچھ سنا دیں. قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا انجینئر صاحب نے ان کو خراب کر دیا ہے کہ قرآن حدیث کرتے رہیں گے لیکن فیل نہیں ہے اس کے اوپر. کال ہے قرآن حدیث، اور وہ بھی اہل حدیث سے چرایا ہوا. قرآن حدیث، اور جب کہ قرآن پڑھ کے سنا دو، تھوڑا سا پڑھ لو، ہم سے پڑھ لو، چلو میں پڑھا دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. نہیں پڑھیں گے، قرآن ٹھپ.
تو انجینئر صاحب کا اصل میں کیا یہ مقصد تھا کہ امت کو قرآن اور حدیث سے دور کرنا، اور ٹیگ بھی یہی لگانا ہے قرآن اور حدیث کا؟ تو اصل میں ان کی دعوت جو ہے نا، دعوت حق جس کو یہ کہتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ وہ دعوت حق نہیں، باطل بنتی جا رہی ہے. اگر یہ یوں ہی کرتے رہیں گے تو وہ دعوت باطل بن جائے گی. چلیں آتے ہیں پرابلم سٹیٹمنٹ کی طرف. اگر قرآن و سنت یعنی کہ صحیح حدیث اور اجماع امت جو ہے اس کی مخالفت نہ ہو تو جدید مسائل کے حل کے لیے قیاس اور اجتہاد کرنا جائز ہے. جدید مسائل کیا ہیں ذرا مجھے بھی پتہ چل جائے. مثلا میں جدت والا ابھی میرے ذہن میں ایک آیا ہے، موبائل یوز کرنا، کیونکہ اس کے اوپر تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، تو انجینئر صاحب بٹنوں والا بھی نہ رکھیں، پھر کیوں رکھتے ہیں؟ اب یہ آ گیا جدید مسئلہ کہ جی موبائل یوز کریں کہ نہ کریں فون کرنے کے لیے. تو اب اس میں قیاس کریں گے اور اجتہاد کریں گے. حضرت مولانا انجینئر صاحب جہلم والی سرکار اجتہاد کریں گے بیٹھ کے ایسے، یا اللہ کروں کہ نہ کروں استعمال. پھر فقہ کے مسئلے نکالیں گے، احادیث نکالیں گے، پھر فتویٰ جاری کریں گے، اسٹیمپ لگائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے جی قرآن حدیث کے مطابق میں نے یہ اجتہاد کیا ہے، میں نے قیاس کیا ہے کہ آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ ہے جی قیاس اور اجتہاد ان کا. ٹھیک ہے، جبکہ قیاس اور اجتہاد دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے. ان کی ڈیفینیشن مختلف ہیں. قیاس کسے کہتے ہیں اور مقیس کسے کہتے ہیں، یعنی جو قیاس کرتا ہے وہ کسے کہتے ہیں. اجتہاد کسے کہتے ہیں، مجتہد کسے کہتے ہیں. اجتہاد کون کرے گا کون نہیں کرے گا، قیاس کون کرے گا کون نہیں کرے گا، اس کی علمی حیثیت کیا ہوگی. جب علمی حیثیت کی بات کریں گے تو پھر یہ کہیں گے آپ آپس میں میچ کھیل لو دیوبندی بریلوی، تو فائنل میرے ساتھ کھیل لینا. آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو مجھے کافر کہنے سے فرق نہیں پڑتا. آپ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کی ڈگری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے آپ سے ڈگری نہیں چاہیے. جبکہ یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا نا، اجماع امت قیاس اور اجتہاد کے خلاف نہیں مانی جائے گی اگر اس میں کوئی حدیث کو لے کے یا قرآن کی منشا کو لے کے کوئی بات ایسی نہ ایڈ ہو جو خلاف سنت ہو، خلاف قرآن ہو، تو ہم اس کو قیاس اور اجتہاد مان لیں گے اور وہ کوئی بھی کر لے. لو جی یہ انہوں نے کام کیا ہے. عوام کو اجازت دے دی ہے کہ انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور فالورز ہیں وہ قرآن نہ کھولیں، حدیث نہ کھولیں، بس ایسے جدید مسئلہ ہے تو قیاس کرنے بیٹھ جائیں. اچھا میرا یہ ذہن کہتا ہے ایکچولی یہ اور ایکچولی وہ کریں، بس یہ اجازت دی ہے انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو. اور حوالہ کیا دیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر وغیرہ وغیرہ. اور بھائی مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اجماع امت کے بعد قیاس اور اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے قیامت تک کے لیے، ساتھ میں وہاں پہ انہوں نے یہ بھی تو بتایا ہوگا نا کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے، کون کرے گا اجتہاد، کون کرے گا قیاس. چلیں مصنف ابن ابی شیبہ رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ بات کرنے کے لیے ان کے پاس بخاری کی حدیث نہیں تھی. مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو لینا پڑا، مستدرک الحاکم کو لینا پڑا ان کو اجماع بتانے کے لیے. اب یہاں بخاری اور مسلم آؤٹ ہو گئے. قرآن اوپر لکھا ہوا ہے، دیکھیں ان کی چلاکیاں چیک کریں. لکھا ہے وحی جو کہ ان کے ذوم میں قرآن اور حدیث صحیح والی حدیث ہوتی ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ نے خود ذمہ لی ہے، یعنی وحی کا مطلب قرآن سے پیش کیا. اب جب وحی کے علاوہ اجماع امت اور قیاس اجتہاد پیش کیا تو بخاری مسلم کھا گئے. یہ دیکھیں نہ بخاری ہے نہ مسلم ہے، دونوں بابیں چینج ہو گئے. المستدرک الحاکم آ گئے، مصنف ابن ابی شیبہ آ گئے. یعنی کہ ہم ایک یہاں سے یہ اعتراض نکال سکتے ہیں کہ اس ریسرچ پیپر کے مطابق، کیونکہ عوام ہے نا، وہ کیسے یہ چیزیں نکالے گی، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، علماء کو پتہ ہوتی ہیں. یعنی کہ ہم نے یہ چیز جہاں سے اخذ کی کہ ان کے جو مین سٹریم والے بابا جی ہیں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، یہ ان کے اکیلے کے ہی ہیں، ہمارے تو ہیں ہی نہیں نا ان کے مطابق. تو یہاں پہ جا کے یہ ثابت ہوا کہ مستدرک الحاکم کو اور مصنف ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے محمد بن ابی بکر، مصنف ابن ابی شیبہ یعنی کہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ اور المستدرک الحاکم والے رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو چینج ہو گئے فوری طور پہ. کس کے ساتھ؟ امام مسلم اور بخاری کے ساتھ. یعنی کہ ہم یہ اعتراض نکال سکتے ہیں کہ نہ امام مسلم کو پتہ چلا کہ اجتہاد امت کیا ہے، اور نہ ہی امام بخاری کو پتہ چلا کہ قیاس اور اجتہاد کیا ہے. یہ انجینئر صاحب کو پتہ چلا 1400 سال بعد، 1500 سال بعد، اور حوالہ انہوں نے لیا دوسرے دو بابوں سے، مستدرک الحاکم سے اور مصنف ابن ابی شیبہ سے. یہاں پہ انہوں نے خود ہی جو ہے اپنے دو مین سٹریم والے بزرگان دین امام مسلم امام بخاری کو چھوڑ دیا. بھائی کیسے انسان ہے آپ نے اوپر وحی کا ترجمہ یہ کیا قرآن اور صحیح حدیث، اور صحیح حدیث میں پہلا نمبر امام بخاری کا رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا مانتی ہے. جب آپ نے ڈیفینیشن کی اجماع کی تو بخاری چھوڑ دیا.
دوسرے نمبر پہ آنے والے وہ مسلم چھوڑ دیے, سیدھے چھلانگ لگائی مصنف ابن ابی شیبہ پہ اور مستدرک الحاکم پہ. مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی 11 جلدوں پر کتاب ہے, 50,000 سے زیادہ حدیثیں لے کر آئے ہیں وہ. مستدرک الحاکم کی اپنی کتابیں. اوپر ڈیفینیشن کر رہے ہیں قرآن اور اس کی تفسیر کا مطلب صحیح حدیث, اور صحیح حدیث میں پہلا نمبر امام بخاری کا آتا ہے. تو یعنی امام بخاری کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اجماع امت کے اوپر, اور قیاس اور اجتہاد کے اوپر امام بخاری کو کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے. مطلب ان کا علم جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ مان لیں کہ امام مسلم اور بخاری کو قیاس اور اجتہاد کا نہیں پتہ. لو جی, یہ اعتراض نکلا ان کے اس سرچ پیپر سے. ابھی یہ صرف میں نے پڑھا ہے, پڑھنے کے بعد میں نے یہ نوٹیفائی کیا کہ ان کے جملے غلط ہیں. تو ایمان کا مسئلہ آتا ہے, انجینئر کے پاس جائیں گے, بھائی ایماندار لوگ کے پاس جائیں, ایماندار لوگ اویلیبل ہیں. ایسا تو نہیں ہے ایک انجینئر صاحب آئے ہیں 1500 سال بعد باقی سارے فارغ ہو گئے. تو یہ ایمان کا مسئلہ, یہ اگر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں, علماء احناف کا چھوٹا سا بچہ ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ ایک نظر پڑھا ہے اور مجھے اتنی غلطیاں نظر آئی ہیں اس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اسے ذرا غور فکر کریں. یہ انجینئر صاحب کے جو ریسرچ پیپرز ہیں اور جو ان کی ویڈیوز ہیں اور جو ان کی گستاخی ہیں, خود رافضیت کی جو ڈیفینیشن کی ہے اس پہ وہ خود فٹ ان بیٹھ رہے ہیں. یہ جو صحابہ اکرام کا بغض و گستاخی ہیں یہ ان کے منہ سے نکلتی ہیں, آپ نوٹ کریں. یزید بن معاویہ لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے, یہ لیں نکل آئی, میرا اعتراض بنتا ہے نا. آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ مس پرنٹنگ ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ انجینئر صاحب کا مطلب وہ نہیں ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن بظاہر تو گستاخی ہے نا, میں کہوں گا نا گستاخی ہے, اس پہ آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے, آپ جواب دے دیں پیار سے. تو جب آپ یہ کریں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو جب آپ یہ کہیں اشرف علی رسول اللہ پڑھایا اور ہم کہیں نہیں پڑھایا, ہم سے سیکھو, ہمارے بابا جی ہیں, ہماری کتاب ہے, ہمارا رسالہ ہے, ہمارا بندہ خواب دیکھنے والا, ہمارے جو بزرگ ہیں خواب کی تعبیر کرنے والے, تو جب ہم کہیں تو آپ کو مان لینا چاہیے نا. پھر آپ آگے سے کیڑے کیوں نکالتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علم و فراست سے کام لینا چاہیے. اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہ انجینئر صاحب عالم نہیں ہے. جس طرح جان پر بنی آئے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ ہوا میں ہو 5000 فیٹ اوپر اور مجتہد ہے وہ پائلٹ, جب وہ کہے کہ ماسک ہے لے لو تو لے لینا چاہیے, آگے سے دلائل نہیں مانگتے. جب وہ کہے ماسک اتار دو مسئلہ حل ہو گیا تو اتار دینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے ذرا تھوڑا سا حوالہ اور اکٹھا کر لوں, تھوڑی سی آکسیجن اور لے لوں, کیا پتہ میرے کام آ جائے. مجتہد وہ ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہے, تو اس کی بات مان لینی چاہیے, ٹھیک ہے. انجینئر صاحب چونکہ عالم نہیں ہے, جب جان کا مسئلہ ہو ڈاکٹر کے پاس, جب ایمان کا مسئلہ ہو تو عالم کے پاس. ہم ان کو عالم, میرے نہ کہنے سے انجینئر صاحب نے نہ تو عالم بن جانا ہے اور نہ ہی میرے کہنے سے انہوں نے ہٹ جانا ہے. نہ تو میرے کہنے سے وہ عالم ہوں گے, نہ وہ میرے کہنے سے غیر عالم ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ امت کا ایک بہت بڑی ریشو ہے جو ان کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک عالم لے آئیں دیوبند سے, ایک بریلوی سے, ایک اہل حدیث سے, جن 3 نام انہوں نے یہاں مینشن کیے ہیں, جو یہ کہہ دیں کہ ہم انجینئر صاحب کو مانتے ہیں عالم. تو میں ان کی یہ تحریر مان لوں گا جو انہوں نے کہا کہ جی تینوں بڑے دعوے دار اہل سنت کے. حالانکہ اہل سنت کے دعوے دار کون سے ہیں وہ پھر میں کسی دن لیکچر میں بتا دوں گا. اہل سنت میں ہی آتے ہیں نا تینوں. چلو اتنا تو مانا نا انہوں نے, دیوبندی, بریلوی, وہابی. تو پھر اہل سنت کے اگر یہ دعوے دار ہیں تو پھر آپ انہیں فرقہ کیوں کہتے ہیں کہ مین اسٹریم برصغیر پاک و ہند کے 2 بڑے فرقے بریلوی, دیوبندی. پھر کنفلکٹ کر گئی. یہاں پہ بات کچھ لکھی ہے, وہاں پہ ان کا کال کچھ اور ہے, یہاں کال کچھ اور ہے, وہاں کال کچھ اور ہے, یہاں کال کچھ اور دے دیں گے, وہاں فیل کچھ اور کر دیں گے. تو یہ کنفلکٹ کرتے ہیں ہر چیز میں. ان کو نہ سنا کریں. اور اگر آپ سنتے ہیں, دیکھیں نہ سنا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں, سنیں, لیکن وہ بندہ بھی سنے نا جو عالم ہے. آپ سنیں, سننے کے بعد آپ کسی عالم سے ویریفائی کرا لیں. اگر انہوں نے یہ لکھا ہے رافضیت اور ناصبیت کا تحقیقی جائزہ, تو میرا مشورہ ہے کہ ان کے ریسرچ پیپر کا بھی ایک تحقیقی جائزہ ہونا چاہیے جو آپ جا کے کروائیں کسی عالم سے جن کو اردو بھی آتی ہو, عربی بھی آتی ہو. میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات سمجھا چکا ہوں. جزاکم اللہ خیرا.